اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ ناظرین، دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، اور دوسری طرف اللہ کریم کی بارگاہ ناز میں سرکار کے مقام کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا پسند آ گیا ہے، آپ جس طرح چاہیں منہ پھیر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز ہی اپنا چہرہ اقدس بیت اللہ سے پھر کر بیت المقدس کی طرف کر دیا۔ ایک طرف اختیار رسالت کا ذکر ہے تو دوسری طرف بیت اللہ کی عظمت کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر ادا کر رہے تھے۔ 2 رکعت ادا کر چکے تھے کہ تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی۔ جو ہی یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے منہ پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ صحابہ کرام نے بھی اسی لمحے اپنے کریم آقا کے عمل پر اپنے چہرے پھیر لیے۔ مدینہ طیبہ میں جہاں جہاں جماعت ہو رہی تھی، جو ہی وہاں یہ خبر گئی تو صحابہ نے اسی وقت اپنے چہرے پھیر لیے۔ صحابہ کرام کا یہ عمل تسلیم و رضا کا ایک مہر العقول نمونہ تھا، اور اسی میں ان کی کامیابی کا راز مضمر تھا کہ اپنے کریم آقا کی ہر بات پر بغیر بحث و تمہیز کے عمل کیا جائے۔ ناظرین، اسی منزل میں شہداء کی زندگیوں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو بڑے واضح انداز میں یہ بات سمجھا دی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، البتہ تم لوگ ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ نبی کے نام پر شہید ہونے والوں کی زندگی کی گواہی خود رب العالمین دے رہے ہیں، ان کے عظیم نبی کی حیات طیبہ کا کیا عالم ہوگا۔ کچھ ناسمجھ لوگ آپ کی حیات مبارکہ کے حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن اگر دل کی آنکھ روشن ہو تو یہ مسئلہ لمحوں میں سمجھ آ سکتا ہے۔ جب میدان بدر میں کئی مسلمان شہید ہوئے تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلاں مر گیا، فلاں بھی مر گیا، جس پر غیرت خداوندی جوش میں آئی اور حکم دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یوں تو قرآن کریم کی ہر آیت ہی امید افزا ہے، لیکن اس منزل میں ایک آیت اتنی عظیم الشان ہے جو شکستہ دلوں کے لیے سہارے کا باعث بنی ہے۔ اس میں اللہ کریم بیان فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو میں اس کے اتنے قریب ہوں کہ نہ صرف اس کی دعا سنتا ہوں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔